ایشیا کپ تنازع پاکستان کے مطالبے پر میچ ریفری تبدیل، پاکستان اور آئی سی سی کے درمیان معاملہ حل ہو گیا۔ پاکستان آج اپنا میچ یو اے ای کے خلاف کھیلے گا۔ متنازع میچ ریفری پاکستان کے میچ کی نگرانی نہیں کرے گا۔ پاکستان ایشیا کپ میں کھیلے گا، معاملات طے پا گئے۔ T20 ایشیا کپ 2025 کا اہم مقابلہ، بنگلہ دیش کی سنسنی خیز مقابلے کے بعد افغانستان کو 8 رن سے شکست۔ 155 رنز کے ہدف کے تعاقب میں افغان ٹیم 146 رنز پر ڈھیر۔ مستفیض الرحمان نے 3 شکار کیے۔ پہلی اننگز میں بنگال ٹائیگرز نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز بنائے تھے۔ تنزید حسن 52 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ رات گئے بلوچستان ضلع شیرانی پولیس اور لیویز تھانوں پر 2 حملے، لیویز اور پولیس کے متعدد اہلکار زخمی۔ حملوں میں تھانوں کے مواصلاتی نظام کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ گوادر کے ماہی گیروں کی کشتی عمان بندرگاہ کے پاس حادثے کا شکار۔ کشتی میں 23 ماہی گیر سوار تھے۔ قریب سے گزرنے والے جہاز نے ایک ماہی گیر کو بچا لیا، 22 تاحال لاپتہ۔ حادثے کو 24 گھنٹے سے زائد گزر گئے۔ حادثہ کشتی میں آگ لگنے کے باعث پیش آیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روک دیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے میاں داؤد کی درخواست پر سماعت کے بعد تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا آج مکمل ہڑتال کا اعلان۔ اسلام آباد بار کونسل میں ایمان مزاری کے خلاف ریفرنس دائر، لائسنس منسوخ کرنے کی استدعا۔ الزام عائد کیا گیا کہ ایمان مزاری ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ ان کے تعلقات تحریک طالبان، بلوچ لبریشن آرمی اور منظور پشتین کی تحریک سے بتائے گئے۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ وہ ہر ایسی تحریک کی حمایت کرتی ہیں جو ریاست مخالف ہو۔ پی ٹی آئی کے سینٹ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے، 17 استعفے جمع، باقی آج جمع ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف رہنما سینیٹر علی ظفر کے مطابق ان کے پاس تقریباً سب کے استعفے آ گئے، 17 استعفے جمع ہوں گے، باقی آج جمع کروا دیں گے۔ بانی کی ہدایت پر تمام قائمہ کمیٹیوں سے اپنے استعفے جمع کروائیں گے۔ کراچی میں پانی کا بحران مزید سنگین، شہر قائد کے باسیوں کے لیے نئی مشکل۔ واٹر کارپوریشن کی یونیورسٹی روڈ اور ہب رائزنگ پائپ لائنیں پھٹ گئیں، یونیورسٹی روڈ پانی میں ڈوب گئی۔ ضلع کے ماڑی، وسطی اور غربی کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی بند ہو گئی۔ کراچی درخشاں کے علاقے سی ویو بلاک 28 کی پارکنگ سے 2 لاشیں برآمد، خاتون اور مرد کی لاشیں سفید پراڈو سے گاڑی میں ملی۔ مرد کی شناخت سرکاری ادارے کے ریٹائرڈ افسر شہباز ملک کے نام سے ہوئی، خاتون کی فوری شناخت نہ ہو سکی۔ کراچی میں بچیوں سے زیادتی کے ویڈیو سکینڈل کے بعد ایک اور دل خراش واقعہ، سرجانی ٹاؤن میں 11 سالہ معصوم بچی زیادتی کے بعد قتل۔ پولیس نے موت کو خودکشی قرار دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے حقائق بے نقاب کر دیے۔ آسیہ کو گلا دبا کر قتل کیا گیا، لاش گھر کی چھت سے ملی تھی۔ اہل خانہ نے مبینہ حقائق چھپانے کے لیے قانونی کارروائی سے انکار کیا تھا۔ تربت میں بینک سیکیورٹی وین سے کروڑوں روپے کی ڈکیتی، مسلح افراد دشت میں نجی کمپنی کی سیکیورٹی وین سے 22 کروڑ روپے لوٹ کر فرار۔ وین تربت سے 2 بینکوں کا کیش لے کر گوادر جا رہی تھی۔ گھریلو صارفین کو ملکی گیس کنیکشن دینے پر مستقل پابندی عائد، سوئی سدرن اور ناردرن کو پہلے سے وصول شدہ 30 لاکھ درخواستیں منسوخ کرنے کی ہدایت۔ پیٹرولیم ڈویژن نے وفاقی کابینہ کا منظور کردہ فریم ورک سوئی سدرن اور سوئی ناردرن کو ارسال کر دیا۔ صہیونی فوج کا امریکی حمایت ملتے ہی غزہ سٹی میں زمینی کارروائی کا آغاز، شدید بمباری اور گولہ باری سے کئی اسکول، مکانات اور خیمے ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ 106 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ مغربی علاقوں میں شدید فائرنگ سے بھی کئی فلسطینی جان سے گئے۔ شدید حملوں کے بعد غزہ سٹی سے فرار میں تیزی، متاثرین کی قطاریں لگ گئیں۔ صہیونی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے دھمکی دی ہے کہ فوج غزہ سٹی کو تباہ کر کے حماس کے قبرستان کا گواہ بنا دے گی۔
قطر اور دیگر ممالک نے اسرائیل کو تنہا کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا اعتراف، نتن یاہو نے اسرائیل کو یونان کی قدیم ریاست اسپارٹا سے تشبیہ دے دی۔ کہا اسرائیل کی صورتحال سپر اسپارٹا جیسی ہے، تیار ہونا پڑے گا۔ اسرائیل کو نئی اقتصادی حقیقت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ایران نے ناکہ بندی کر کے اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مغربی یورپ سے اسرائیل کو چیلنج درپیش ہے۔ امریکہ اور بہت سے ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کی 25 ستمبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ ملاقات دورہ اقوام متحدہ کے دوران ہونے کا امکان۔ ملاقات کی کوششیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ایجنڈے، وقت اور مقام کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ شہباز شریف سے ملکی دورے پر آج روانہ ہوں گے۔ پہلے سعودی عرب، پھر برطانیہ، وہاں سے امریکہ جائیں گے۔ ریاض میں سعودی قیادت سے ملاقاتیں، لندن میں برطانوی حکام کے ساتھ بیٹھک لگائیں گے۔ شہباز شریف 21 ستمبر کو امریکہ پہنچیں گے، جہاں وہ UN جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت اور 26 ستمبر کو خطاب کریں گے۔ 22 ستمبر کو وزیر اعظم کی فلسطین سے متعلق سربراہ کانفرنس میں شرکت بھی متوقع ہے۔ ایرانی صدر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ مسعود پزشکیان کی مسلمانوں کے اتحاد کی بھاری ذمہ داری اٹھانے کی درخواست۔ ایرانی صدر نے زور دیا کہ اگر اسلامی ممالک متحد ہوں تو اسرائیلی حکومت کسی مسلمان ملک پر حملے کی جرت نہیں کرے گی۔ سعودی عرب اسلامی ممالک کے اتحاد کی راہ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ محمد بن سلمان کا خوشی کا اظہار، کہا مسلم ممالک کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ محمد بن سلمان نے زور دیا کہ اسلامی ممالک کو زیادہ بااختیار بننا چاہیے تاکہ وہ اسلامی دنیا میں اپنی آزادی اور وقار کا زیادہ مؤثر طریقے سے دفاع کر سکیں۔ ایٹمی طاقت سے مسلح پاکستان مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہماری صلاحیت دفاع کے لیے ہے۔ غزہ سمیت تمام مسائل کا حل بات چیت میں ہے، لیکن کوئی فریق بات نہ کرے تو دیگر آپشن پر عمل کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی تصدیق۔ کمیشن کی سربراہ اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کی سابق جج نوی پلے نے کہا کہ نتن یاہو اور دیگر حکام کے بیانات نسل کشی کے ارادے کا براہ راست ثبوت ہیں۔ اسرائیل نے رپورٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ بارشوں کے باعث برفانی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ۔ آج سے 19 ستمبر کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں مزید بارشیں متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برفانی جھیلیں پھٹنے سے فلیش فلڈنگ اور نالوں میں طغیانی کا خدشہ بھی ہے۔ پنجاب کے بپھرے دریا کئی المناک داستانیں چھوڑ گئے۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج نے سینکڑوں دیہات میں تباہی مچائی۔ لوگ گھر بار چھوڑ کر سڑکوں پر رہنے پر مجبور، فصلیں ڈوب گئیں۔ خانوال کے مقام پر دریا راوی ہوا بے لگام، درجنوں گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ دریائے سندھ میں بپھرتی لہروں نے کئی گھر اجاڑ دیے۔ گھوٹکی کے علاقے قادرپور میں سیلابی پانی متعدد دیہات میں داخل۔ تھارو شاہ میں کچے کی آبادیوں کے کئی دیہات زیر آب۔ علاقہ مکینوں کا کیمپوں میں جانے سے انکار۔ ٹھٹھا اور سجاول اضلاع کے کچے میں پانی داخل۔ اور قصور میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا دریائے ستلج سے ملحق سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ناظم الامور نے امدادی کیمپوں میں بے گھر خاندانوں اور امدادی کارکنوں سے ملاقات کی۔ نیٹلی بیکر نے سیلاب سے بحالی کی پاکستانی کوششوں کے لیے امریکی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ضلعی انتظامیہ کی مربوط کوششوں کو سراہتی ہیں، جنہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ علاقے میں ایک بھی زندگی ضائع نہ ہو۔